السلام علیکم جی جے کے پوائنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں جہانگیر خان. اس وقت بین الاقوامی منظرنامے پر اگر نظر ڈالی جائے تو امریکہ اور ایران کے درمیان کافی کشیدگی پائی جا رہی ہے. گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی جانب سے ایران کے جنرل قاسم سلیمانی کو ہلاک کیا گیا، جس کے بعد بہت زیادہ ہم نے پوری دنیا سے ریاکشن دیکھا امریکی اس اقدام کا. اور اس حملے کے بعد ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ ایران کی جانب سے بھی شدید رد عمل آ سکتا ہے، جس کا اظہار بھی وزیر خارجہ جواد ظریف کی جانب سے کر دیا گیا ہے. اب ملین ڈالر کوشچن یہاں پر یہ ہے، چونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف پارلیمنٹ میں مواخذے کی تحریک بھی آ چکی ہے. کیا یہ حملہ اس تحریک کے حوالے سے جو لوگوں کی سوچ تھی وہ مائنڈز ڈائیورٹ کرنے کے لیے، وہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ حملہ کیا گیا ہے، یا اس کے پس پردہ جو عزائم ہیں وہ کچھ اور ہیں؟ اور اس حملے کے بعد جو مشرق وسطیٰ کا جو اوورآل اگر دیکھا جائے صورتحال، اس پر نظر دوڑائی جائے تو کس حد تک خطرات منڈلا رہے ہیں جنگ کے؟ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار کا بھی خدشہ موجود ہے. موجودہ صورتحال میں پاکستان کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، مسلم امہ کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ کیونکہ اس وقت مسلم امہ خصوصاً ایران اور سعودی عرب ایک دوسرے کے دشمن ہیں. تو یہاں پر مسلم امہ کا کردار، پاکستان کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور موجودہ جو اس وقت سینیریو بن رہا ہے کس جانب جا رہا ہے؟ میں اس پر بات کروں گا. میرے ساتھ سینئر تجزیہ کار طاہر محمود خان صاحب بھی موجود ہیں. طاہر صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. کیا لگتا ہے آپ کو یہ حملے کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ میں نے مواخذے کی بات کی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے واقعی جو مائنڈ ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا، یہ حملہ کیا گیا؟ دیکھیں جہانگیر، جو انٹرنیشنل سینیریوز بنتے جا رہے ہیں جی، مین یہ چیز ہے کہ صاحب اگر ہم تھوڑی سی اپنی یہ لوکیشن چینج کر لیں تاکہ، کیونکہ بیک پہ لائٹ آ رہی ہے، تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو دیکھنے میں آسانی ہو. جی جہانگیر، اس میں ہمیں ایک ابھی ذرا ریسرچ کا دیکھنا پڑے گا. میں ہمیشہ پن پوائنٹ کرتا ہوں کہ وی شوڈ بی ریسرچ اورینٹیڈ. سب سے پہلے یہ جو حملہ ہوا ہے اور اس میں جو قیمتی شخص ایران کا سیکنڈ امپورٹنٹ ڈیسیجن میکر، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور مین چیز اس میں یہ ہے کیا عوامل تھے دنیا کے سامنے لانا پڑے گا. کہا تو گیا ہے کہ اس ضمن میں وہ کچھ پلاننگ کر رہے تھے، کچھ امریکیوں پر حملے کی، اور اس حوالے سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا. مگر کیا پلاننگ کر رہے تھے، کیسے تھا، اور عوام ایک اچھا رسپانس اگر سامنے آپ کو آ رہا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا سوچ ہے. ایک طرف تو امپیچمنٹ بش ٹرمپ کی چل رہی ہے، اور دوسرے مسائل ہیں، اور کافی جگہوں پہ بہت سے محاذ کھول لیے گئے ہیں. جس طرح ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے حوالے سے صدام حسین اور مختلف جگہوں پر الزامات لگائے گئے، وہ الزام بعد میں پروو نہیں ہوئے. تو دنیا اگر غلط الزام لگانے کے بعد ایک جنگ پر چلی جاتی ہے اور جنگ میں جھونک دیا جاتا ہے معصوم شہریوں کو، تو اس کے بعد غلطی پر جو جار ملک ہے اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہونی چاہیے. جہاں تک آپ نے اقوام متحدہ اور مسلم امہ کی بات کی، جہانگیر، مسلم امہ کو تو استعمال کیا جا رہا ہے. جو ایران اور جو سعودی عرب کے درمیان جو معاملات ہیں اس میں ہمیں پاکستان کو دیکھنا پڑے گا، اور جو مختلف ریسرچ جو سامنے آتی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کو ایک محتاط رویہ اختیار کرنا پڑے گا. کیونکہ دونوں ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات موجود ہیں، ایران کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ بھی. سعودی عرب نے ہر دور میں ہمارا ساتھ دیا، جبکہ ایران نے اس طرح ساتھ نہیں دیا جس طرح ساتھ دینا چاہیے تھا. انتہائی تحمل سے آگے بڑھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا. تمام تر ریسرچ جو سامنے آتی ہے وہ سامنے دیکھنی پڑے گی، اور کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے ان پر حملہ کیا گیا. پاکستان کی بات آپ نے کی، تو کیا لگتا ہے آپ کو موجودہ صورتحال میں ٹائمنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ پاکستان کی معاشی صورتحال کو لے کر
پاکستان کی سیکیورٹی سرحدی صورتحال کو لے کر، کیونکہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان بھی جنگ کے جو سائے ہیں وہ بھی منڈلا رہے ہیں، تو پاکستان کا جھکاؤ اس وقت کس ملک کی جانب زیادہ ہونا چاہیے کمپیریٹیولی اگر امریکہ اور ایران کی بات کی جائے؟ جہاں تک پرائم منسٹر عمران خان کو میں جانتا ہوں ایک بہت سوچ رکھتے ہیں، اور جس طرح پاکستان کا مقدمہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں انہوں نے لڑا اور ساری دنیا سے اس کی تعریف وصول کی، وہ تو ایک شاہد ہے، اور انتہائی ریسٹرینٹ کے ساتھ، اور انتہائی ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھی انتہائی متحرک ہیں، اور امید ہے کہ ہمارے جو جتنے سینئرز ہیں، آفیشلز ہیں، اور ہماری حکومت کے جو عمائدین ہیں وہ مل جل کر ایک ایسی اسٹریٹجی اڈاپٹ کریں گے جس کی وجہ سے پاکستان کو کسی صورت کسی مسائل کا انشاءاللہ فیس نہیں کرنا پڑے گا۔ جہاں تک آپ نے بھارت کے ساتھ جنگ کی بات کی، اور ہم نے ہر دور میں ان کو ناکو چنے چبوئے ہیں، جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو اس وقت بھی ہم نے کھیم کرن اور اس کے بعد چونڈا میں ان کے ٹینکوں کو عبرت کا نشانہ بنا دیا، یونس رفیقی، ایم ایم عالم، انہوں نے ان کی ایئر فورس کا کیا حال کیا۔ تو سب سے پہلے اپنے گریبانوں میں منہ جھانکیں اور دیکھیں کہ آپ کس کو للکارتے ہیں۔ للکارنے والا اس کا بھی ایک لیول ہونا چاہیے۔ پاکستان کو للکارنے سے پہلے ہر ملک کو دیکھنا چاہیے کہ وی آر دی بیسٹ فورس ان دی ورلڈ۔ ماضی میں اگر ہسٹری پڑھی جائے، دیکھی جائے امریکہ کی، امریکہ جہاں پر بھی آج تک گیا ہے تو اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اب جب حالات کشیدہ ہے، صورتحال کافی نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، کیا لگتا ہے آپ کو اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو نقصان کس کا زیادہ ہوگا اور اس جنگ سے فائدہ کس کا ہوگا؟ دیکھیں جہانگیر، اب جنگ وہ شغل میلہ نہیں رہا، اب ایک بہت بڑی اس کے پیچھے اسٹریٹجی ہوتی ہے، دنیا انوالو ہوتی ہے۔ وی ٹو آر ایٹامک نیشنز، اور ایسی ریاستوں پر یا ایسے ملکوں پر جو خود سوورن ہوں، اپنی ان کی حکومتیں ہوں اور عوام کی تائید سے وہ اسمبلیاں چلا رہی ہوں، ان کے ادارے چل رہی ہوں، ایوان بالا ہوں، ایوان زیری ہوں، تو ان پر اس طرح حملہ یا ایسی سلسلہ نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت نے پہلے بھی پاکستان کو انڈر پریشر لانے کی کوشش کی، مگر کسی صورت ان کی وہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ ہتھ کنڈا وہ کامیاب نہیں ہوا، اور ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، آئندہ بھی ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ کسی صورت پاکستان کے پہ کوئی بھی ملک جارحیت کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب بھی کوئی سوچے گا تو اس سے پہلے بھی، سوچنے سے پہلے بھی 100 بار ضرور سوچے گا۔ جی چلیں، بہت شکریہ طاہر محمود خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور یہاں پر میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ پاکستان اس وقت اگر دیکھا جائے اس وقت مرحلے میں پاکستان جس سے گزر رہا ہے، اس میں پاکستان کی اسٹریٹجی ضرور ہونی چاہیے، پاکستان کو اپنا انٹرسٹ ضرور دیکھنا چاہیے۔ بحیثیت مسلم ملک پاکستان کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ طاہر صاحب ہم نے ہمیشہ سے امریکہ کو دیکھا ہے، امریکہ نے اپنا انٹرسٹ دیکھا ہے۔ جب سوویت یونین کی بات ہوتی ہے، پاکستان نے کمپیریٹیولی رشیا کے کو پیچھے ہٹا کر امریکہ کا ساتھ دیا، اور اب پاکستان کو اس پر پچھتاوا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایسا فیصلہ کرنا ہوگا تاکہ کل کو ہمیں پچھتاوا نہ ہو اس پر کہ ہمیں فلاں کا ساتھ دینا چاہیے تھا، فلاں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا۔ تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ وقت ہے، پاکستان کو درست فیصلہ کرنا ہوگا، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے۔ جی طاہر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی جہانگیر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان از ان سیف ہینڈز، سلیپ ٹائٹ، آل دا انسٹیٹیوشنز آر ویکنگ۔ پاکستان ایک ارتقائی عمل میں موجود ہے، ادارے بھی بہتر ہوں گے، ہمارے لوگوں کی سوچیں بہتر ہوں گی۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا اور ہر لیول آف میڈیا پر بہت کھل کر بات کی جاتی ہے، یہ بہت خوش آئند ہے۔ ہماری تاریخ اتنی بڑی نہیں ہے، 73 سالوں کی تاریخ ہے۔ لوگوں دوسری جن کا آپ مثالیں دیتے ہیں ان کی 900 سال اور ہزار سال تاریخ ہے۔ بقول شاعر، ہمارے شاعروں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فن و حرب کے میدان میں یا جنگ کے میدان میں وہ کیا کریں گے کہ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ ہاں، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں، تیری بنیاد میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو، ہم تجھے گنج دو عالم سے گراں پاتے ہیں، ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو، ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اس خوبصورت شعر کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری آپ کو ویڈیوز بر وقت مل سکے۔ بہت شکریہ۔